الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ الشعراء صورت نمبر 76 ہے، 227 آیات کے پر مشتمل ایک شاندار مکی صورت ہے جس کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، دل میں اترنے والی ہیں۔ یہ 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس میں قریش کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ماضی کی 6 قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ تو 6 قوموں کی ہلاکت کی اس میں ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کی تفصیل میں اس میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں دراصل مرکزی مضمون یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں پھیلی ہوئی اور جو تاریخی دلائل ہیں قوموں کی ہلاکت کے واقعات ہیں، ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو العزیز اور الرحیم تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ آیت بار بار یہاں ریپیٹ ہوئی ہے، وَهُوَ العزیز الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے غالب اور رحیم تسلیم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے قرآن کے ذریعے سے، اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ اس صورت میں انبیاء کے واقعات ایک خاص ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے اس میں آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سٹوری بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں یہ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل کشمکش تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سٹیٹس کو چیلنج کیا تھا، اور فرعون نے بھی ان پہ وہی اعتراضات کیے تھے جو پچھلی صورت میں سورہ فرقان میں جو قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو الزام لگا رہے تھے۔ مثلا آیت نمبر 27 میں ہے کہ فرعون نے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ یہ جو رسول آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں۔ اسی طرح پھر اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس نے فرعون نے یہ کہا آیت نمبر 35 میں قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، آیت نمبر 34-35، کہ فرعون نے اپنے ارد گرد جو اس کے ملا تھے، جو اس کے بڑے بڑے لیڈر تھے اور اس کے جو درباری تھے، اس کی جو کیبنٹ تھی یا اس کے مشیر تھے، ان سے اس نے کہا کہ یہ ایک بڑا ہی ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے مصر کے اوپر، تو اب تم کیا حکم دیتی ہو، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ تو گویا کہ رسول صرف جو ہے نا وہ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یا توحید رسالت اور آخرت کی تبلیغ کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اپنی اطاعت کے لیے انہوں نے دعوت دی تھی۔ تو رسالت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، تو یہ رسالت کا مقصد ہے جو اس پوری صورت میں نمایاں طور پہ بیان کیا گیا ہے، چونکہ ہر رسول نے یہ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور پھر جیسے کہ آیات ابھی آگے ہر رسول کا جو پیغام ہے وہ جن الفاظ میں دیا گیا، تو وہ ہر رسول کی قوم کے ساتھ اس کو رپیٹ کیا گیا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں کہ یہ آیت نمبر 107 اور 108 ہیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اذ قال، آیت نمبر 106، 107، 108، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ قوم تم تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول کے طور پر بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ تھی رسولوں کی، تمام رسولوں کی دعوت۔ تو یہ آیات بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ رسول دراصل اپنی اتھارٹی بنوانے کے لیے آتے ہیں، وہ صرف ایک مبلغ اور وائز کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک سسٹم کو چینج کرنے والے اور اس کی جگہ ایک نظام توحید کی بنیاد پہ قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مثلا جو اگلا واقعہ ہے اس میں دیکھیں تو اس میں قوم عاد کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام جو ڈسکشن کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 128 میں ہے کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر جگہ بالکل بیکار قسم کی عمارتیں بناتے ہو؟ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور ایسے گھر بناتے ہو گویا کوٹھیاں اور بنگلے کے جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، ایسے پرتعیش اور عیاشی والے گھر بناتے ہو بڑے بڑے خرچے کر کے، فضول خرچی کر کے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم نے کسی کمزور پہ ہاتھ ڈالا تو انتہائی جابر بن کر ہاتھ ڈالا۔
فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ رسول اپنی اتھارٹی بنوانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ یہود علیہ السلام کا پیغام تھا۔ یہی کیفیت پھر حضرت صالح علیہ السلام کی ثمود کی قوم کے ساتھ ہے۔ اگلی آیات کے اندر ارشاد ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آیت نمبر 150 میں ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، اے میری قوم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المفسدین، مسرفین حد سے بڑھنے والوں کی اطاعت نہ کرو، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ تو یہ ہے دراصل رسولوں کے آنے کا مقصد کہ جو زمین میں فساد ہوتا ہے اس کی وہ اصلاح کرتے ہیں۔ تو فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد یہ ہے کہ اللہ کے دیا ہوا جو سوشل سسٹم ہے، سوشل آرڈر ہے کہ غریبوں، بیواؤں، یتیموں کا خیال رکھا جائے اور انسانوں کے جو حقوق ہیں، میاں بیوی کے، مرد عورت کے، اس میں بیلنس رکھا جائے، تو یہ اصلاح ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فساد یہ ہے کہ اپنے قوانین بنائے جائیں، ظلم کیا جائے، غریبوں کمزوروں کو دبایا جائے۔ تو یہ ہے صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی چیز کی دعوت دی۔ اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اس میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کیسے دعوت دی، اور ان کے الفاظ بھی یہی ہے۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے بھی یہی کہا کہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور آگے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اس میں بھی الفاظ بالکل اسی انداز سے ہیں کہ ان کے لیے اصحاب الایکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قوم شعیب کے لیے یہاں اس صورت کے اندر۔ اور پھر ان کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ کہا، آیات نمبر ہے 177 سے آگے، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر رب العالمین کے پاس ہے، واوفوا الکیل، اور پورا ماپو اور تولو، ولا تکونوا من المخسرین، اور اس میں کمی نہ کرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولتے ہوئے ترازو کی ڈنڈی کو پورا رکھو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کے جو مال ہیں اور ان کے جو سامان ہے اس میں کمی نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ تو لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے مارنا، ان سے پیسے پورے لے لینا اور ان کو ناپ تول میں کم چیزیں دینا، کرپشن جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ کرپشن ان کا جرم تھی۔ تو اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے رسول آئے تھے۔ تو یہ ہے رسالت کا مقصد۔ رسالت کا مقصد صرف تبلیغ کر دینا نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، نزل بہ الروح الامین، اس کو جبریل نے نازل کیا ہے، آیت نمبر 192 سے ہے یہ، علی قلبک، یہ آپ کے دل پہ نازل کیا گیا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ان کو خبردار کر دیں، وارننگ دے دیں کہ یہ جو فساد تم کر رہے ہو قریش مکہ، اس فساد کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سورت کا نام چونکہ الشعراء ہے، شعراء شاعر کی جمع ہے، یعنی بہت سارے شاعر، تو آخر میں یہ مضمون آیا ہے شعراء کے بارے میں، چونکہ وہ کہہ رہے تھے قریش بار بار کہ آپ شاعر ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دے گی کہ وہ توکل علی العزیز الرحیم، انتہائی عزیز الرحیم ہستی پہ توکل کیجئے، جو اس صورت میں بار بار یہ اللہ کی دو صفات آئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو شیطان ہیں یہ آپ پہ نازل نہیں ہوتے بلکہ یہ شاعروں پہ نازل ہوتے ہیں، اور شاعر کیا کرتے ہیں کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ شاعر ہر وادی میں سر مارتے ہیں۔ ابھی یہ عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، پھر گل و بلبل اور محبوب کی زلفوں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنی بہادری کے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے چڑیا بھی نہیں مار سکتے، اتنے کمزور ہوتے ہیں شاعر لوگ۔ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ شاعر وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یہ صرف زبانی شاعری کے قصیدے پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ قصیدے اور بڑے بڑے جو چیزیں لکھتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو سچے مومن ہیں تو وہ پھر جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اور یہ دراصل سورہ شعراء ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ رسول کس مقصد کے لیے آئے اور ان کو کیا ڈیوٹی اور ذمہ داری دی گئی اور کیا مشن ان وہ لے کر آئے،
اور کس طریقے سے انہوں نے لوگوں انسانوں تک اپنی دعوت پہنچائی۔ تو یہ سورہ شعراء کا مختصر مطالعہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے اہم مضمون کی وضاحت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شعراء میں اصل مضمون قوموں کی ہلاکت کا ہے، 6 قوموں کی ہلاکت کا یہاں بیان کیا گیا ہے، یعنی تاریخ کا مضمون ہے جو یہاں نمایاں طور پہ آیا ہے اس صورت کے اندر۔ اور قریش کو دراصل اس میں دعوت دی گئی ہے کہ وہ ان گزشتہ قوموں کے انجام سے سبق حاصل کریں اور بغاوت و سرکشی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا اور عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔